کیسی ہے؟ حضور نبی کریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ترمذی کی حدیث ہے کتاب الزہد کے اندر. اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اکبر، صحابی رسول نے، اس نے کہا واللہ انی لاحبک، کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں. آپ نے فرمایا انظر ماذا تقول، اے میرے صحابی غور کر لو تم کیا کہہ رہے ہو، پیار نبھانا تو اوکھا ہے نا. فرمایا انظر ماذا تقول، اس نے کہا واللہ انی لاحبک، یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں کرتا ہوں پیار. آپ نے فرمایا انظر ماذا تقول، دوسری دفعہ پھر کہا کیا میرے صحابی غور کر لو تم کیا کہہ رہے ہو. اس نے پھر کہا کہ واللہ انی لاحبک، یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں پیار کرتا ہوں. ثلاث مرات، 3 دفعہ یہ کہا، اور حضور نبی کریم نے تینوں دفعہ فرمایا انظر ماذا تقول، اے میرے صحابی تم غور کر لو تم کیا رہے ہو. جب اس نے ہر دفعہ کہا نا میں کرتا ہوں پیار، میں کرتا ہوں پیار، تو نبی کریم نے پتہ کیا فرمایا فَإِن كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا. اللہ اکبر. اب یہ بات آپ سنیں، حضور نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے نا تو پھر ٹینشنوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، فقر کے لیے تیار ہو جاؤ. فقر کے لیے کیا ہو جاؤ؟ تیار ہو جاؤ. کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَىٰ مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَىٰ مُنْتَهَاهُ. فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ کو چاہتا ہے، اس کی طرف مصیبتیں، ٹینشنیں اتنی تیزی کے ساتھ آتی ہیں کہ جتنی تیزی کے ساتھ سیلاب اپنی منزل کی طرف جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اس کی طرف مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. اچھا حدیث میں ایک لفظ ہے میں وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تجفافن، جس مقصد کے لیے میں نے حدیث سنائی. حدیث میں فرمایا کہ تجفافن فَإِن كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا، اگر تم اس سے محبت کرتا ہے تو فقر کے لیے، مصیبت کے لیے، ٹینشن کے لیے تیار ہو جاؤ. تجفافن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ جنگ کرے تو جنگ کے دوران جنگی لباس پہن لے، گھوڑے کو بھی جنگی لباس پہنا دیا جائے اور انسان بھی جنگی لباس پہن لے. وہ لوہے کا ہوتا ہے، جب وہ جنگی لباس پہن لیتا ہے اب جتنے بھی تیر آئیں گے تو وہ جو جنگی لباس ہے اس کے جسم کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے. وہ لوہے کے لباس پہ لگ کے نیچے گر جائیں گے، اس سے اس کے اندر ابیلٹی آ جائے گی، طاقت آ جائے گی کہ وہ دشمن کا کیا کر سکے؟ مقابلہ کر سکے. تجفافن کا یہ معنی ہے. تو فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے اندر پریشانیوں کو برداشت کرنے کی ابیلٹی آ جائے گی، قوت آ جائے گی، وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا. یہ جب میں نے حدیث پڑھی تو مجھے بہت لطف آیا کہ ڈپریشن کا نسخہ رسول کریم بتا رہے ہیں کہ پریشانیاں تمہیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ٹینشنیں آئیں گی، لیکن جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا. اس کو جب بھی پریشانی آئے گی وہ طائف کا بازار یاد کر لے گا، اس کو جب بھی پریشانی آئے گی وہ رسول کریم کو یاد کرے گا، اس کو جب بھی بھوک ستائے گی وہ رسول کریم کی بھوک کو یاد کرے گا، اس کو جب بھی ٹینشن ہوگی وہ غزوہ خندق کو یاد کرے گا، وہ بدر کو یاد کرے گا، وہ احد کو یاد کرے گا، وہ حنین کو یاد کرے گا، وہ اپنے آقا کی جنگوں کو یاد کرے گا، صحابہ کی ادوار کو یاد کرے گا، ابو بکر صدیق کو یاد کرے گا، حضرت بلال کو جو سختیاں ہوئی، جو مصیبتیں انہوں نے جھیلی ان مصیبتوں کو یاد کرے گا، حضرت صہیب کو یاد کرے گا، نبی کریم علیہ السلام کے صحاب آپ کی زندگیوں کو یاد کرے گا. یہ جب یاد کرے گا اس کا ڈپریشن، اس کی پریشانی، اس کا دکھ، اس کی ٹینشن دور ہو جائے گی. وہ دیکھے گا میں جس آقا سے محبت کرتا ہوں وہ آقا تو فرماتے ہیں اس دین کے لیے سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، تو میری پریشانی کس کھاتے میں ہے؟ اس کی وہ پریشانی کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی. یہ ڈپریشن کا حل ہے محبت رسول. کبھی بھی عاشق ڈپریشن میں نہیں جائے گا. آپ دنیا بھر کا جائزہ لے کے دیکھ لیں، جو محبت رسول میں سلگتا ہے، محبت رسول میں روتا ہے، جس کا اوڑھنا بچھوڑنا محبت رسول ہے، عشق مصطفیٰ ہے، اس کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، اس کو کیا پتہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے.